حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا ایک لقب ہے طاہرہ. یہ جو لقب دیا گیا آپ کو طاہرہ کا، کیوں لقب دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ تو جہاں تک ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا ان سب کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ حضرت آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب آپ کا نکاح نبی مکرم سے ہو گیا تو اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھا کرتی تھی، پردہ رکھا کرتی تھی، اور اس سے پہلے اہل عرب کے اندر کوئی بھی یہ پردہ نہیں رکھا کرتا تھا، دستور نہیں تھا. جو عورت پردہ رکھ لیتی تھی اس کو سارے لوگ، پورا معاشرہ اور پورے علاقے والے کہتے تھے کہ یہ عورت بہت پاک دامن ہے. اسی پاک دامن کی وجہ سے اسے لفظ طاہرہ سے پکارا جاتا تھا کہ یہ عورت پاک و صاف ہے. اسی وجہ سے اس کو طاہرہ کہا جاتا تھا. اور یہ اصل لفظ جو وضع ہوا اہل عرب نے جو یہ لفظ بولا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے بولا کیونکہ وہ پردے کے اندر رہتی تھی، اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھ کر کے پھر نکلا کرتی تھی. اس وقت کے رواج نہیں تھا، حالات الگ تھے، معاملات الگ تھے، پردے کا سلسلہ نہیں تھا. مگر جب خدیجہ الکبریٰ نے پردہ رکھا اور آپ کا یہ آپ کی روٹین تھی اور آپ کا ایک دستور تھا کہ جب بھی آپ باہر نکلتی تو آپ پردہ رکھ کر کے جایا کرتی تھی، آپ نے اوپر پردہ رکھتی تھی. اس کی وجہ سے وہ لقب پہلے خدیجہ الکبریٰ کے لیے بولا گیا اور سارے لوگ ان کو یہ لقب دے کر کے پکارتے تھے کہ یہ عورت بہت پاک دامن ہے، پاک سیرت ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پاک دامن ہے. اور اس عورت کے اخلاق سب سے نمایاں ہیں، اس لیے کہ معاشرہ ایک طرف ہے، حالات ایک طرف ہیں، واقعات ایک طرف ہیں. اور ایسے حالات و واقعات کے اندر جب سلسلہ اور سوسائٹی ہی بالکل الگ تھلگ ہو، ایسے دور کے اندر ایک آدمی اتنا پردے کے اندر رہ رہا ہے تو ہر آدمی سوچے گا اور نظر رہے گی کہ یہ بہت پاک دامن ہے، یہ بہت باعزت ہے. اسی وجہ سے اس لقب سے اس کو جو ہے پکارا جاتا ہے. اور اس معاشرے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ پردے کے اندر رہتی تھی، یہ لقب آپ کے لیے بولا گیا. اور یہ جملہ ظاہر ہے، جیسے ماں ہوا کرتی ہے ویسے اس کی اولاد ہوا کرتی ہے. ماں تہجد گزار ہو تو بیٹی تہجد گزار ہوتی ہے، ماں عابدہ ہو تو بیٹی عابدہ ہوتی ہے، ماں زاہدہ ہو تو بیٹی زاہدہ ہوتی ہے، ماں راقیہ ہو تو بیٹی راقیہ ہوتی ہے، ماں قاریہ ہو تو بیٹی قاریہ ہوتی ہے، اور ماں خدیجہ الکبریٰ ہو تو بیٹی سیدہ کائنات ہوا کرتی ہے. لوگ سوچتے ہیں جناب یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. نہیں جناب، اصل سلسلہ اگر ہے، اصل تربیت اگر ہے، اولاد کی تربیت اگر ہے تو مدرسے بعد میں ہیں، کالج بعد میں ہے، یونیورسٹی بعد میں ہے، ادارے بعد میں ہے، معلم بعد میں ہے، مدرس بعد میں ہے، تحریر بعد میں ہے، تقریر بعد میں ہے. سب سے پہلے اگر کوئی تربیت ہے اسی تربیت کا نام ماں کی گود ہے، اسی تربیت کا نام ماں کی گود ہے، اس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے، اس معلم کا نام ماں ہے، اس مدرسہ کا نام ماں ہے. ماں جب نیک سیرت ہو جایا کرتی ہے تو اس کی اولاد بھی پھر نیک سیرت ہوا کرتی ہے. اصل لقب آپ کے لیے بولا گیا. اور اس کے بعد پھر جب بیٹی کی ولادت ہوئی سیدہ کائنات کی، اور سے آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی. تو ولادت باسعادت جب فاطمہ الزہرا کی ہوئی تو اب آپ کی ولادت کے بعد عالم یہ ہے کہ سیدہ کائنات دیکھتی ہیں کہ میری والدہ پردے کے اندر ہیں، والدہ عابدہ ہیں، والدہ زاہدہ ہیں، وہ پردے کے اندر رہتی ہیں، ان کا یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے. جب سارا سلسلہ ماں کی گود میں رہ کر کے بیٹی سارے سلسلے دیکھ رہی ہے تو دیکھنے کے بعد میں یہ ہوا کہ جب ان کا یہ سلسلہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد جب چلنا شروع کیا تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. ایک جملے کے اندر آپ کے سامنے رکھ دو، چاند سے پوچھیں، سورج سے پوچھیں، فضا سے پوچھیں، پھر اور ہوا سے پوچھیں، خلا سے پوچھیں، اہل عرب سے پوچھیں، دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، کائنات کے ذرے ذرے سے پوچھیں، چپے چپے سے پوچھیں، تو تاریخ کہتی ہے، حدیث کی کتابیں کہتی ہیں، ائمہ نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی نظر دوسرے پر پڑتی رہی لیکن روئے زمین پر ایک سیدہ کائنات ہے
اب آپ کا ایک لقب اور ہے، یہ القاب کی بات چل رہی ہے. دوسرا لقب آپ کا مطہرہ. بولو زور سے مطہرہ. سیدہ کائنات کا لقب ہے. مطہرہ کیوں ہے؟ تو اس پر جب ہم نے ریسرچ کی تو ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. طاہر خود پاک اور مطہر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. آپ پانی لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں. کیوں وضو کرتے ہیں؟ کیونکہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. جب ناپاک ہو جاتا ہے انسان تو کہاں جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولو بولو کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے. پانی کے پاس جائے گا تو پانی خود بھی پاک ہے، جو پاس میں آئے گا اس کو بھی پاک کرتے ہیں. مگر آپ پانی کے پاس چل کر کے، بولو چل کر کے جائیں گے، پانی آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ پانی کے پاس جائیں گے تو پانی آپ کو پاک کرے گا. آپ پانی کے پاس جائیں گے، پانی آپ کے ہاتھ کو پاک کرے گا. آپ پانی کے پاس جاؤ گے، پانی آپ کی زبان کو پاک کرے گا. آپ پانی کے پاس جاؤ گے، پانی آپ کے ظاہر کو پاک کرے گا، آپ کے جو ہے جسم کو پاک کرے گا، آپ کے لباس کو پاک کرے گا، آپ کے کپڑوں کو پاک کرے گا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کا ایک لقب ہے مطہرہ. مطہرہ کا مطلب کیا ہے؟ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جنہیں خدا نے پاک کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اہل بیت آپ کو پاک کر دیا جائے، اہل بیت آپ کو صاف کر دیا جائے. یہ بھائی مانا اہل بیت کو پاک کر دیا. اگر انسان تیرے پاس غلاظت ہے، اور غلاظت کیا ہے؟ تیری زبان گندی ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا شروع کر لے. تیرا دل گندا ہے، اہل بیت کی محبت لے آ. تیرے کان گندے ہیں، اہل بیت کا ذکر شروع کر لے. تیری سیرت گندی ہے، اہل بیت کی سیرت کو اپنانا شروع کر لے. تو مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت وہ ہے کہ ان سے جڑ جاؤ گے، آپ کا ظاہر بھی پاک ہوگا، آپ کا باطن بھی پاک ہو جائے گا. اب آخری آپ کا جو لقب ہے اس کا بات ختم. آپ کا ایک لقب فاطمہ ہے. یہ نام کس نے رکھا؟ نبی مکرم نے رکھا. اور کیوں نام رکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی اس کا نام فاطمہ ہے. اور فاطمہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. اور پوچھا گیا کیوں فاطمہ رکھا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ اس پہ تو جہنم کی آگ حرام ہے، اس کی قیامت تک آنے والی اولاد کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. سیدہ کائنات کا عالم یہ ہے کہ ان کا تو جہنم کی آگ حرام ہے، مگر ان کی ذریت پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے.